اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم۔ آج ہم حلقہ اولیٰ میں بحث شروع کرتے ہیں جو ہماری بحث الفاظ المعانی کے بارے میں ہے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں حقیقت اور مجاز کے بارے میں۔ حقیقت کیا ہے اور مجاز کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ حقیقت کوئی بھی وہ لفظ کسی بھی لفظ کا اس معنی میں استعمال ہونا جس کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے۔ صحیح، کسی بھی لفظ کا اس کے ان معنی میں استعمال ہونا جن کے لیے وہ وضع کیا گیا ہے، اور جس کے درمیان جو ہے وہ پایا جاتا ہے علاقہ، اس کے درمیان یعنی لفظ اور معنی کے درمیان علاقہ پایا جاتا ہے، علاقہ لغویہ۔ اسی لیے اس کو معنی حقیقی کہتے ہیں۔ کیا تعریف ہے حقیقی کی؟ کہ لفظ کا اس کے ان معنی میں استعمال ہونا جن کے لیے وہ وضع کیا گیا ہو۔ مجازی کیا ہے؟ مجازی ہے کہ لفظ کا ایسے معنی میں استعمال ہونا کہ جس کے لیے وہ وضع نہیں کیا گیا ہے، لیکن کچھ مشابہ ہے، اس سے مشابہ ہے، کچھ شباہت پائی جاتی ہے بعض اعتبارات، مثلا کچھ مشابہ ہے، اس سے کسی شباہت کی وجہ سے استعمال ہو رہا ہے، یعنی یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا ہے لیکن مشابہت ہے کچھ، اس لیے اسے اس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ صحیح، مثلا کسی کو شیر اسد کہنا، کسی انسان کو رجل شجاع کو، تو کیوں کہتے ہیں شیر اسد؟ کیونکہ اس میں صفت کچھ مشابہ پائی جاتی ہے حقیقی اسد سے۔ وہ کیا ہے؟ مثلا شجاع۔ صحیح، یا کسی کو مثلا اسی طریقے سے اور بہت سارے اس طرح کے ہیں لفظ کہ جو وضع ہوئے ہیں کسی اور کے لیے لیکن استعمال ہوتے ہیں دوسرے معنی میں، یعنی مجازی اعتبار سے استعمال ہوتے ہیں۔ تو نتیجہ یہی ہے کہ حقیقت لفظ کا استعمال ہونا ان معنی میں جن کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ صحیح، مجاز لفظ کا استعمال ہونا ایسے معنی میں جن کے لیے وہ وضع نہیں کیا گیا ہے بلکہ کوئی مشابہت پائی جاتی ہے، اس وجہ سے جو ہے وہ اس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ جیسے مثلا جو شخص عالم ہے، بڑا علم ہے، اس کے پاس زیادہ علم ہے، بہت زیادہ علم ہے، بڑا علم ہے، کیا کہتے ہیں اسے؟ کہ فلاں بحر العلوم، بھائی علم کا سمندر ہے، اردو میں بولتے ہیں دریا ہے علم کا، علم کا سمندر ہے، بحر العلوم، یعنی کیا مطلب؟ اس کے پاس بہت زیادہ علم ہے۔ یہ کیا مشابہت ہے؟ کس چیز میں مشابہت ہے؟ مشابہت ہے اس چیز میں زیادہ معنی، علم زیادہ ہے، جیسے سمندر میں پانی زیادہ ہوتا ہے ایسے اس کے پاس علم زیادہ ہے، اس لیے اسے مثلا بحر العلوم کہا جاتا ہے۔ مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز، وَيُقَسَّمُ الاستعمال، اور استعمال تقسیم ہوتا ہے الی حقیقی و مجازی، حقیقی اور مجازی، یعنی استعمال تقسیم ہوتا ہے حقیقی اور مجازی کی طرف۔ دو قسمیں ہیں اس کی، یا تو استعمال حقیقی ہوگا یا استعمال مجازی ہوگا۔
کہہ رہے ہیں فالاستعمال الحقیقی ہوا. سوال یہ ہے کہ استعمال حقیقی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں ہوا وہ ہے. استعمال حقیقی کیا ہے؟ ہوا استعمال اللفظ فی المعنی الموصولہ، لفظ کا استعمال ہونا اس کے معنی موصولہ میں، یعنی جن معنی کے لیے وضع ہوا ہے انہی میں استعمال ہونا. الذی قامت بینہ و بین اللفظ علاقۃ لغویہ بسبب الوضع. استعمال وہ لفظ ہے جو اپنے معنی موضوع میں استعمال ہوگا، وہ استعمال حقیقی. حقیقی وہ لفظ ہے یا استعمال حقیقی وہ لفظ ہے کہ لفظ کا استعمال ہوگا اس کے معنی موضوع میں. الذی قامت بینہ و بین اللفظ کہ جس میں معنی اور اس کے لفظ درمیان علاقہ پایا جاتا ہو. کون سا علاقہ؟ لغویہ. بے سبب الوضع، وضع کی وجہ سے. تعریف سننا آئی حقیقت کی یا حقیقی کی، استعمال حقیقی کی. یعنی لفظ کا استعمال لفظ فی معنی موضوع لا، اس لفظ کا استعمال ہونا معنی موضوع میں، اس کے معنی موضوع میں، معنی موضوع جس کے لیے وضع ہوا ہے. یعنی اور علاقہ پایا جائے لفظ اور معنی کا درمیان لغوی. کون سا علاقہ؟ لغوی علاقہ پایا جائے وضع کی وجہ سے. ولہذا یطلق لہذا اس لیے یطلق علی المعنی الموصولہ اسم المعنی الحقیقی، اسی لیے اطلاق ہوتا ہے معنی موصولہ پر معنی حقیقی کے نام پر. کیا معنی موضوع پر اطلاق مشتہ ہوتا ہے معنی حقیقی کا، یعنی اسے معنی حقیقی بھی کہا جاتا ہے. واضح اس میں ہوگی. والاستعمال المجازی یہ ہو گیا معنی حقیقی، استعمال حقیقی. اب آئیے استعمال مجازی کے بارے میں. کہہ رہے ہیں کہ استعمال مجازی استعمال مجازی کیا ہے؟ یہ تو استعمال حقیقی تھا. استعمال مجازی کیا ہے؟ کہ ول استعمال المجازی ہوا، استعمال مجازی جو ہے وہ کیا ہے؟ ہوا استعمال اللفظ، یہ لفظ کا استعمال ہونا فی معنی آخر، کسی اور معنی میں لم یوزع لہو، کہ جس کے لیے وہ وضع نہیں ہوا ہے. یہ کیا استعمال مجازی ہے؟ بہرحال وَلَكِنَّهُ يُشَابِهُ، لیکن کیا اس میں وہ مشابہت پائی جاتی ہو. کس وجہ سے؟ ببعض الاعتبارات المعنی، معنی کے بعض اعتبارات میں مشابہت پائی جاتی ہو. الذی وضع اللفظ لہو، کہ اس کے لیے لفظ وضع کیا گیا ہے. بس میں آ رہی ہے مجازی کیا ہے؟ استعمال مجازی لفظ کا استعمال ہونا ایسے معنی کے لیے کہ جن کے لیے وہ وضع نہیں ہوا ہے لیکن بعض اعتبارات میں مشابہت پائی جاتی ہے. اس سے بعض اعتبارات ہیں جن میں مشابہت ہوتی ہے. وہ مثال ہو مثلا ان تستعمل کلمۃ البحر، مثلا کلمہ بحر استعمال ہوتا ہے فی العالم الغزیر علمی، ایسے شخص کے بارے میں، ایسے عالم کے بارے میں کہ جس کا علم بہت زیادہ ہے. غزیر یعنی بہت زیادہ، جس کا علم بہت زیادہ ہے. خیر لأنہ، اس لیے کہ کیوں کہا جاتا ہے ایسے انسان کو؟ لأنہ یشابہ البحر من الماء فی الغزارہ، اس لیے کہ یہ مشابہ ہے سمندر کے بہت زیادہ پانی ہونے میں. کیا مطلب؟ یعنی جس طرح سمندر میں بہت زیادہ پانی ہوتا ہے
اسی طرح اس کے یہاں بہت زیادہ علم ہے. کیا کہتے ہیں؟ بحر العلوم یا بحر العلم. کسے؟ جو بہت بڑا عالم ہوتا ہے اسے یہ کہا جاتا ہے. من الماء فی الغزارة والسعة، یعنی بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت کشادہ ہوتا ہے سمندر میں پانی، بہت زیادہ ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، خوب زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے اس عالم کی ہمیں بہت زیادہ علم ہے، لہذا یہ علم کا سمندر ہے. وَيُطْلَقُ عَلَى الْمَعْنَى الْمُشَابِهِ لِلْمَعْنَى الْمَوْصُولِ اسم المعنى مجازی، اور اطلاق ہوتا ہے معنی مشابہ پر، جو مشابہ ہوتا ہے معنی موصولہ کے، صحیح، اطلاق ہوتا ہے مشابہ معنی پر جو معنی موصولہ کے مشابہ ہوتا ہے، اس پر اطلاق ہوتا ہے اسم المعنى المجازی، معنی مجازی کے نام کا. وَتُعْتَبَرْ عِلَاقَةُ اللَّفْظِ بِالْمَعْنَى المجازی علاقۃ ثانویہ، اور اعتبار کیا جاتا ہے معنی مجازی میں جو علاقہ پایا جاتا ہے اس علاقے کیا؟ علاقہ ثانویہ. وَتُعْتَبَرُ عِلَاقَةُ اللَّفْظِ بِالْمَعْنَى الْمَجَازِي علاقۃ ثانویہ، معنی مجازی میں جو علاقہ پایا جاتا ہے اس کو اعتبار کیا جاتا ہے علاقہ ثانویہ. ناتجۃ عن علاقۃ اللغویۃ الاولیہ، کہ جو پیدا ہوتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے علاقہ لغویہ اولیہ کا، یعنی پہلا اصل تو پایا جاتا ہے، وہ اسی کا نتیجہ ہوتا ہے اولیہ کا. بالمعنى الموضوع لا، معنی موصولہ میں، یعنی جو معنی موصولہ میں لغویہ اولیہ علاقہ لغویہ اولیہ ہوتا ہے اسی کا نتیجہ ہوتا ہے وہ علاقہ لغویہ ثانویہ. لأنها تنبع عن الشبه القائم بین المعنى الموصولہ والمعنى المجازی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پیدا ہوتا ہے، تنبع ہوتا ہے، پیدا ہوتا ہے، عن الشبه القائم بین المعنى الموصولہ، وہ شبہات جو پائی جا رہی ہے معنی موصولہ کے درمیان اور معنی مجازی کے درمیان. یعنی جو علاقہ لغویہ ثانیہ ہے وہ کس وجہ سے پیدا ہوا؟ علاقہ لغویہ اولیہ کی وجہ سے، اسی سے تو پیدا ہوتا ہے وہ، کیونکہ اس میں شبہات پائی جاتی ہے تو اس لیے وہ جو ہے اسے بولا جاتا ہے، اس لیے استعمال ہوتا ہے اس میں، تو اس لیے اس کو مجازی کہتے ہیں. بس سمجھ آئی؟ یہ مجازی ہے. یعنی معنی مجازی بھی نکلتا کہاں سے ہے؟ اصلی معنی حقیقی ہی سے نکلتا ہے. کس وجہ سے؟ شبہات کی وجہ سے، کہ اس میں جو حقیقی معنی ہے اس میں اور جو معنی مجازی ہیں جس میں استعمال کرتے ہیں مجازی طور پر، ان میں شبہات پائی جاتی ہے. ٹھیک، نکتفی على هذا المقدار، باقی سہجی بعد انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجهم.